ہماری زندگی دھوپ چھاؤں کا نام ہے۔ بعض وقت ہمارے اپسیٹ کچھ پریشانیاں آ گئیں، بعض اوقات خوشیاں آ گئیں، بعض اوقات آزمائش آ گئی، بعض اوقات تنگی آ گئی۔ آج میں آپ سے وہ سیکرٹ شیئر کرنے لگی ہوں جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور 100% ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ خاص لفظ جو ہماری زندگی میں بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، اب وظیفے کام نہیں کرتے، تسبیحاں کام نہیں کرتی، تھک گئے ہم کام کر کے، تو سارے کام کر کے تھک گئے ہیں، چیریٹی بھی کر کے دیکھ لیا، خیرات بھی کر کے دیکھ لیا، ہر کام کر کے تھک گئے۔ لیکن آج میں آپ سے وہ سیکرٹ، وہ کلیز اعظم شیئر کروں گی جس کے کرنے سے 99% نہیں بلکہ 100% آپ کی رب جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ اور یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی یہ بتا دیا ہے، کہا ہے کہ جو یہ کرے گا میں اس کو رزق بھی دوں گا، صحت بھی دوں گا، مالی طاقت، قوت، جسمانی طاقت، قوت، جسمانی اعتبار سے طاقت دوں گا، اور زمینوں کا بھی وارث بنا دوں گا، اور پھلوں کو بھی انتظام کر دوں گا، رزق بھی بے حساب دوں گا۔ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو محبوب خدا ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو یہ کرے گا، پابندی سے کرتا ہے، اللہ ہر غم سے اسے نجات عطا فرما دیتے، ہر غم سے اسے نجات عطا فرما دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک لفظ اگر آپ صبح اور شام ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ ہم تسبیح تو بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم چلے بھی بہت زیادہ بڑے بڑے باندھ لیتے ہیں، چلے بھی کرتے ہیں، ہم وظائفے تو بہت ساری کرتے ہیں، اور عبادت بھی، وظائف اور سخاوت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری عبادت، وظائف قبول نہیں ہوتے۔ آج ہم اس لفظ کی طرف آئیں گے جس سے کروڑوں نہیں اربوں روپے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، جب بھی مگر جس کو بھی یہ بتایا وظیفہ کرنے کے لیے، جب بھی اس نے اس وظیفے کو شروع کیا ہے، جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے کیا، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا، اور وہ اس کا فیض حاصل ہوا ہے جب اس نے اس طرح سے کیا ہے، وہ لفظ کو پڑھا ہے، اس وقت کا ورد کیا ہے اس طرح سے۔ تو اس وظیفے کی تاثیر میں بتاؤں گی، اس کے میں آپ کو 2-3 چھوٹے واقعات بھی چھوٹے سے کر کے شیئر کروں گی، تاکہ آپ کو احساس سمجھ میں آئے کہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وظیفے میں کتنی طاقت رکھے۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح سے میں آپ کو بہت شارٹ کر کے بتاؤں گی، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ جو یونس علیہ السلام جب برسوں تک اپنی قوم کو سیدھے راستہ دکھاتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اور قوم کو اللہ کا عذاب سے ڈرایا، اور غصے میں آ کر کے پھر وہ بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کافی سالوں تک یہ کرا۔ جب وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ آپ جا چکے ہیں، ان کی قوم سے جا چکے ہیں، تو اب وہ سمجھ گئے اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا۔ اس کے بعد جانے کے بعد آسمان کے رنگ بدلنے لگے اور کالے بادل چھا گئے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ عذاب اب سر پر آ گیا ہے، اور آندھیاں، طوفان اور خوب تیز ہوائیں چلنے لگی، اور بہت ہی ان کو ڈر لگنے لگا۔ عذاب کے آثار دیکھ کر قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے بچوں اور جانوروں کے ساتھ لے کر کے ایک میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور رو کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ دیکھ کر کے ان پر آنے والے رسوائی کا جو عذاب تھا عذاب ہٹا دیا، اور انہوں نے ایک وقت تک سکون رحمت سے مالا مال کر دیا۔ تو جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور تندرست ہوئے کے بعد
جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھ کر جو ہے نا حیرت انگیز رہ گئے کہ مطلب ان کی ساری قوم ایمان لا چکی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی واحد ایک قوم ایسی ہے جس پر سے عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم سچی معافی مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ جب ہم روتے ہیں، گر گراتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ اور دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ امام حنبل، تو وہ اپنے ٹائم کے بہت بڑے امہ ہیں اور بہت ہی بڑے علماء تھے، اور بہت ہی جو ہے نا امام احمد بن حنبل بڑا نام تھا ان کا اس وقت، اور بہت تزکیے کے حوالے سے اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے بہت زیادہ اس وقت مشہور تھے، اور ان سے لوگ بہت دور دراز سے جو ہے ملنے آتے تھے، اور ان سے ملنا ایک طرح سے بہت ہی مشکل تھا، اور لوگ کافی لمبی لمبی لائن لگتی تھی ان سے ملنے کے لیے لوگوں کی۔ پر اس وقت جو ہے نا ایک دن جو ہے نا بس ان کو خیال آتا ہے، اور وہ نکلتے ہیں، سفر کے لیے نکل جاتے ہیں، اور جب سفر کرتے 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 وہ تھک جاتے تو ایک جگہ پر نا مسجد ہوتی، تو وہ مسجد میں دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نماز ادا کرتے ہیں ظہر کی، اور اس کے بعد وہ مسجد میں جو ہے نا وہاں پہ تھوڑے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو وہاں پر جو مسجد کا جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک آدمی آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں لیٹ نہیں سکتے، آپ اٹھیں یہاں سے، جائیں، ہم کو مسجد بند کرنا ہے۔ تو وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور وہ باہر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں سیڑھیوں کے پاس۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس بیٹھتے ہیں پھر وہ بندہ وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تو کہتا ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے، جائیں، اتریں، کیونکہ ان کے جو ہے نا سفر کے دوران ان کے کپڑے وغیرہ سے آدھے گندے ہو گئے، تو اور اس وقت جو تھا نیٹ وغیرہ تو تھا نہیں، موبائل تھا نہیں، سوشل میڈیا تھی نہیں، جو ان کو لوگ ان کے نام سے تو پہچانتے تھے بٹ ان کو ان کی شکل سے نہیں وہاں پہ پہچانتے تھے۔ وہ اس طرح کی بستی میں چلے گئے تھے، تو وہاں پر ان کا نام انہوں نے اس کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میں احمد بن حنبل ہوں، تو انہوں نے نہیں بتایا، اور وہ خاموشی سے وہاں سے جو ہے نا بیٹھے ہی ہوئے تھے۔ وہاں پر سے ایک شخص گزر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کیوں اس کو پریشان کرتے ہیں نا، تو ان کو لگا کہ بہت ان کو شکل سے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت نیک انسان ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں نہ پریشان نہ ہوئیے، آئیے میرے ساتھ آپ چلیے، میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ تو وہ اپنے گھر ان کو لے کے جاتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے نا آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے وہ شخص، جب وہ آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے تو وہ برابر اس کا منہ جو ہوتا ہے نا اس کی ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے تم کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں اس نے تمہیں کچھ فائدہ دیا ہے، تو کہنے کا غریب آدمی تھا، جب سے میں نے استغفار کرنا چالو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جو میں دعا کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری دعا قبول کرتے ہیں۔ تو کہنے کے اچھا بس ایک دعا میری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اور باقی سب اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کون سی دعا تمہاری اللہ تعالیٰ نے نہیں پوری کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے نا دل چاہتا ہے نا امام احمد بن حنبل سے ملنے کو دل چاہتا ہے، پر وہ اتنی دور ہے اور میں جا نہیں پا رہا ہوں نا ان سے ملنے کے لیے، بس میری یہی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بہت نیک ہے، مجھے ان سے ملاقات کروا دے، میری ایک بات ان سے بات ہو جائے۔ تو وہ سوچنے پہ مجبور رہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آج میرے دل میں خیال آیا اور میں نکل گیا سفر کے لیے، اور وہاں مسجد میں اس انسان کا بھگانا اور باہر نکالنا، پھر سیڑھیوں پہ آ کر کے بیٹھنا، پھر ان سے ملاقات ہونا، اور وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے تمہارے تک پہنچا دیا۔ تو سوچیں اتنے بڑے امام، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بندے تک کہ اس کو صرف استغفار کرنے کی برکت سے اتنے بڑے امام کو اس کے گھر تک ہی پہنچا دیا۔ کیا نظام تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب ہم آج آگے چلتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ فرشتے صبح ہمارے نام اعمال رب کے پاس لے جاتے ہیں، اور صبح سے جو فرشتے آتے ہیں وہ شام تک کے، اور جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک کے رہتے ہیں۔ تو جو صبح والے ہوتے ہیں جب شام تک کے رہتے ہیں، اور اس کے بیچ میں ہم یہ استغفار کر لیتے ہیں اور شام سے لے کر کے صبح تک کے بیچ میں ہم ایک بار استغفار کر لیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات جو استغفار پڑھ لیتا ہے، جو شخص صبح یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہے دن بھر میں کسی وقت بھی، تو اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہوتا ہے، اور اگر شام سے لے کر کے صبح تک کے کسی وقت بھی وہ یہ پڑھ لیتا ہے کلمات تو کیا ہوتا ہے، تو بھی وہ اگر اس کا موت آ گئی تو وہ جنتی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں پرابلمس کیا آتی ہیں، کیوں آتی ہیں ہم جب استغفار کرتے ہیں نا، ہم طوطے کی جو ہے نا طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں،
میں یہاں آپ سے شیئر کروں گی آپ نے استغفار پڑھنا کیسے ہے۔ آپ کو طوطے کی طرح رٹا نہیں لگانا ہے، آپ کو مشین کی طرح نہیں پڑھنا ہے ٹر 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 کرتے ہوئے مشین کی طرف سے بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس طرح پڑھنا ہے آپ استغفار کی آپ کے جسم کا رویا رویا استغفار میں ڈھل جائے، آپ کے جسم آپ کو مطلب محسوس کرے، آپ محسوس ہو، آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہو کہ ندامت کی آنسویں مطلب آنسو جاری ہو جائے، آپ کا جسم کاسا بن جائے، آپ اللہ کے پورے مطلب آپ کا پورا وجود آپ کا دعا میں ڈھل جائے، کپ کپی طاری ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں، جب آپ کے جسم سے استغفار شروع ہو جائے، جب آپ کے جسم سے کپ کپی یا رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور استغفار شروع ہو جائے، جب آپ کا رویا دویا اس استغفار میں ڈھل جائے اور اس کے بعد آپ کو ایک سکون سکینت یعنی کہ ٹھنڈک سا محسوس ہو اور ایک مطلب جو ہے نا ایک عجیب سی جو ہے نا سکینت آپ کے اوپر نا طاری ہو جائے، آپ کو مطلب سمجھ آ جائے کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے، آپ کا استغفار میں ڈھل گیا ہے، آپ استغفار میں ڈھل گئے ہیں، آپ کا استغفار قبول ہو رہا ہے، رٹا نہیں لگانا ہے آپ کو، مطلب ٹر 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 طوطے کی طریقے نہیں پڑھنا ہے، استغفار سے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ طوطے کی طریقے سے بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مشین کی طریقے سے بس پڑھتے چلے آ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ہم جب کعبہ کے سامنے ہوتے ہیں یا ہم روزے رسول کے سامنے جاتے ہیں تو جیسے ایک دم ہماری زبان جو ہوتی ہے نا بند ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ نہیں مطلب بولتے ہیں، کوئی لفظ نہیں بولتے، لیکن ہمارا وجود، ہماری سسکیاں، ہماری آہیں، ہمارا دل مطلب دھڑک رہا ہوتا ہے نا، ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور اسی کیفیت کے ساتھ ہم کو جو ہے نا استغفار کرنا ہے، تو ہی وہ استغفار ہمارا کام آئے۔ سوچنا ہے کہ ہم کو، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں استغفار کریں، ہم کیوں توبہ کریں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، بٹ یہ بہت بڑا شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے، اور آپ خود دیکھیں نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے استغفر اللہ کرنے کے لیے، ہم لوگ اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے، ہم جتنے بھی نیک کیوں نہ بن جائیں، مگر ہمارے شیطان ہمارے اندر یہی بیج بول دیتا ہے کہ ارے تم تو بہت اچھی ہو، بھلا بہت برا ہے، تو اس لیے تو ہمیں ہر لمحہ ہر پل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ انسان اپنی عبادت پر جو ہے نا غرور نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار ہمیں ہر لمحہ بھی کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے دونوں جہاں میں کامیاب ہوں ہم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر چیز سے پاک اور صاف ہیں، وہ بھی خود کہتے ہیں کہ 70 سے 100 مرتبہ میں دن بھر میں خود استغفار کرتا ہوں، وہ تو بہت معصوم ہیں، وہ تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کس کھیت کی، ہمیں آپ کو تو اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم سے تو اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو ہی رہے ہیں، ہم زبان کے ذریعے کرتے، کبھی دماغ کے ذریعے کرتے، ہر وہاں کرتے ہی رہتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی مشکلاتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، تو اس طرح سے استغفار لازمی کریں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ، اس ایک کو مطلب 10 مرتبہ صبح شام ضرور پڑھیں، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور استغفر اللہ یا اس کے علاوہ جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ چوز کر سکتے ہیں، اس کو پڑھیں اور لازمی پڑھیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ معجزہ، کم سے کم آپ ایک مہینے 1200 مرتبہ ڈیلی آپ کو پڑھنا ہے اسی کیفیت کے ساتھ، اور ایک بار صبح و شام اس استغفار کو لازمی پڑھنا ہے، اور میننگز کے ساتھ پڑھنا ہے، معنی کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا جو آپ کو ایک بار مرتبہ پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہی ہوں، اور اول آخر درود ابراہیم آپ کو 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جب آپ دعا مانگیں گی نا تو آپ کو اینڈ میں جو ہے نا، لاسٹ میں جو ہے نا یا حی یا قیوم رحمتی کا استغیث لازمی کہنا چاہیے، کیونکہ حی یا قیوم بہت ہی پاورفل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، تو یا اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رکھنے والے، میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتی ہوں،
ٹھیک، اس کو کہنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح دن بھر میں ضرور الحمدللہ کی آپ کو کرنا ہے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے توبہ کرنے کی جو ہے توفیق دی ہے، استغفار کرنے کی توفیق دی، آپ مجھ سے مت چھینے گا، اور آپ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ نے دی ہیں آپ اس ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے کہ نعمتیں مجھ سے کبھی مت چھینے گا، اور جو میری آپ سے میں جو آپ کی اور جو میرے پاس چیزیں نہیں ہیں میں ان ساری چیزوں کے لیے بھی آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، مجھے یقین ہے آج نہیں تو کل وہ ساری چیزیں میرے پاس انشاءاللہ الحمدللہ ضرور دنیا میں بھی ہوں گی، پڑھیں اور یہ آپ کو خود اس کے رزلٹ کسی کو 1 دن میں دکھائی دے سکتا ہے، کسی کو 3 دن میں، کسی کو 7 دن میں، کسی کو 21 دن میں، کسی کو 14 دن پہ، کسی کو 1 مہینے میں، اور کسی کو 3 مہینے میں، اور کسی کو 1 سال میں بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ کیونکہ جس طرح کی آپ کی ندامت ہوگی، جس طرح سے آپ اللہ کے سامنے مطلب رو کے کریں گے، آپ کی ذوقاری ہوگی اور آپ کے دل کی گہرائیوں سے جتنی زیادہ ہوگا اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا مسئلہ حل ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ اس چیز کو لازمی کریں اور اس کو اپنے زندگی کا جب آپ کا ہو جائے نا تو اس کو چھوڑیں مت، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اور لازمی اس کو کریں اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورت زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کو لازم اپنے اوپر لازم کر لیں ضرور